نواقض الوضو یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض الوضو میں سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کا کسی طرح بھی انسان کے پیشاب یا پخانہ وغیرہ جو ہے وہ آ جانا، اس سے جو ہے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں او جاء احد منکم من الغائط، تو غائط کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قضاء حاجت کو گیا ہو، قضاء حاجت کی طرف گیا ہو تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں دوسرا سبب ہے کہ انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو انسان بے وضو ہو جائے، یعنی احدث اس کی ہوا خارج ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو فرما لے، یعنی اس وجہ سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 6554 نمبر پہ جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو وضو کے ٹوٹنے کا دوسرا سبب ہے انسان کی ہوا جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ سبب بھی موجود ہے کہ انسان کے مخصوص جگہ سے کچھ ایسے بھی مواد خارج ہوتے ہیں جس میں لغت پہ مذی یا ودی کہا جاتا ہے، یا عورت کے لیے کچھ ایسے خون وغیرہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، عام خون وغیرہ جو جسے حیض اور نفاس کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ سے اگر کسی وجہ سے کوئی پانی وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی لوکوریا وغیرہ کی مرض ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی سے جو پانی وغیرہ نکلتے ہیں اسے ایک مزی کہا جاتا ہے، جو جب انسان کو شہوت آتی ہے تو انسان کی مخصوص جگہ سے جو لیسدار پانی نکلتا ہے اسے جو ہے وہ مزی کہا جاتا ہے، اور اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح انسان پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی چکناہٹ نکل جاتی ہے تو اسے ودی کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے جو ہے اگر اسے مخصوص ایام کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسا پانی وغیرہ آ جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأل فقال توضأ واغسل ذکرک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی جو ہے وہ بہت آتی تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ایک آدمی کو فرمایا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وضو کر لو اور اپنے شرمگاہ کے حصے کو جو ہے وہ دھو لو، بس یہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 266 نمبر پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ سبب بھی موجود ہے کہ انسان بغیر کسی پردے کے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ چھو لیتا ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، کہ جب تم میں سے کوئی انسان اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، یعنی اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 161 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ تو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ بھی سبب ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے اور حائل کے چھو لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح اور راجح بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح وضو میں ٹوٹنے کے اسباب میں یہ سبب بھی ہے کہ انسان اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھا لے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم۔
امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 360 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بکری وغیرہ کے گوشت سے کھانے کے بعد مجھے وضو کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے، وضو کر یا نہ کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے کہا کہ کیا اگر میں اونٹ کا گوشت کھا لوں تو تب مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ وغیرہ کا گوشت، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ بھی سبب ہے کہ انسان کو نیند آ جائے۔ نیند سے، سونے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت صفوان ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا مسافرین ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 ایام من غائط وبول ونوم الا من جنابۃ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو 125 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت صفوان ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ہمیں جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوں تو اپنے موزوں پہ ہم مسح کر سکتے ہیں 3 دن تک اور 3 راتوں تک سفر کی حالت میں، اور موزوں کو نہ اتاریں پیشاب وغیرہ کی وجہ سے اور نیند وغیرہ کی وجہ سے۔ ہاں جنابت ہو جائے تو پھر اپنے موزے اتار کر ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بول اور غائط کے ساتھ نوم کو ذکر کیا گیا ہے کہ نیند کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نیند یہ بھی ناقض وضو ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یاد رکھ لیں کہ عربی میں نوم اور سینتن میں فرق ہے۔ سینتن کہتے ہیں اونگنا، اونگنا اور سونا، اس میں فرق ہے۔ جو وضو ٹوٹتا ہے وہ سونے سے ٹوٹتا ہے، اونگنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو لفظ سنت ان کا معنی ہوتا ہے اونگنا۔ اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان نوم، نیند کی صورت میں ظاہر اور باطن دونوں سے غافل ہو جاتا ہے، نہ ہی اسے اوپر کے حالات کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کے حالات کا اسے پتہ ہوتا ہے، یہ ہے نوم۔ اور سینتن، اونگنا، یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے تو غافل ہو جاتا ہے لیکن باہر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان اونگ رہا ہو، آپ خاموشی سے اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو اسے اونگنا کہتے ہیں۔ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن سونے کے سے، جس سے انسان اندر باہر سے غافل پوری طرح ہو جائے، اس سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ عموماً مشہور ہے کہ اگر انسان بیٹھ کر سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سوئے تو تب جا کے وضو ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس بات کے لیے کوئی ٹھوس دلیلیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی راجح بات ہے کہ نوم، نیند کسی صورت میں بھی آ جائے، خواہ وہ بیٹھے ہونے کی حالت میں آ جائے، خواہ وہ لیٹے ہونے کی حالت میں آ جائے، خواہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں آ جائے، جسے نیند کہا جاتا ہے، نوم بولا جاتا ہے، سینتن نہ ہو، صرف اونگنا نہ ہو، پوری طرح سونا ہو، تو اسے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نواقض وضو کہتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے وضو ٹوٹتا ہے، حالانکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہوتا۔ جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کسی جگہ سے بھی کوئی خون خارج ہو جائے، خون نکل جائے، بلڈ نکل جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں جو زخمی حالت ہونے میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، نماز کے حالت میں انہیں جو ہے وہ تیر لگتے رہے اور نماز میں جاری رہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ زخمی یعنی خون نکلنے کی صورت میں کسی بھی زخم سے کوئی بھی چیز، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے۔
اسی طرح یاد رکھ لیں کہ عام بات مشہور ہے کہ انسان کو قے آ جائے، انسان کو قے آ جائے، پیٹ کے اندر کی چیز منہ کے راستے سے باہر نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ قے تھوڑی ہو، زیادہ ہو، منہ بھر کے آئے، تھوڑی آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں انسان ویسے اگر اتفاقاً اسے قے آ گئی ہے اور طبیعت میں ایک نشاط چستی پیدا کرنے کے لیے وضو کر لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ ہم قے کی وجہ سے خواہ تھوڑی ہے خواہ وہ زیادہ ہے اس سے جو ہے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، لیکن وہ والی روایت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قے جو ہے وہ نواقض وضو ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیعت میں بہتری اور چستی کے لیے وضو فرمایا تھا، اس کا قے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے قے آنے کی وجہ سے تھوڑی ہے، زیادہ ہے، کسی بھی صورت میں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔